مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دم عن جرى من مقلة بدم الحمد لله المنشي الخلق من عدم ثم صلاة على المختار في القدم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کی منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہے گردو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولاي صل شاید پیچھے علی حبیبک كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق وہ محمد فخر عالم بادشاہ ان سجا سید کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جگہ بتلاؤ تو کیسے غم عرش کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صل وسلم دائما ابدا خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من
كل الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صبح طیبہ میں کوئی بڑھتا ہے باڑا سبحان اللہ. بولے اعلیٰ حضرت کے اس کلام سے اہل بیت کا ذکر، اس کے بعد ایک کلام سے صحابہ کا ذکر. فرماتے ہیں میرے امام صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا آ رہا ہے آدمی بن کے فرشتہ نور کا پڑ گیا ہے تائرے سدرا کچھ سکانو دیکھا. میرے آقا تشریف فرما گئے. یہاں ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبیدہ بن جراح حضرت سعید بن زید اصحابکم نجوم. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند. ستارے کس سے نور لیتے ہیں؟ چاند سے. رات میں کس سے نور لیتے ہیں؟ چاند سے. میرے آقا تشریف فرمائے ارد گرد ستارے ہیں. یہ رافضی نجان یہ ان کو یہ عقل نہیں ہے کہ یہ صحابہ پہ بھونک کر جو ہے ان کی جو ہے بات کہاں تک پہنچ رہی ہے. یہ جو ستارے ہیں نا یہ چاند ہی سے تو ستارے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انجمن والے ہیں انجم یعنی ستارے انجمن یعنی محفل میں بیٹھنے والے لوگ. انجمن والے ہیں انجم بز میں حلقانو دیکھا کیسے بیٹھتے تھے چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالا دیکھا. میرے آقا جب امامہ باندھتے تو کبھی ترا یہاں آتا کبھی یہاں آتا. اعلیٰ حضرت نے وہ منظر دیکھا تو کہتے گئے بیچ کرتا ہے فدا ہونے کلم آنو دیکھا ارد سر پھرنے کو بندتا ہے امامہ نو دیکھا. اور جب بند جائے تاج والے دیکھ کر تیرا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. جب باندھ لیا تو مانگ بھی لیا جائے. میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دیدا لصدقہ نور کا. یہاں ٹھہرو اور آؤ بقی شریف چلو. بقی شریف وہ بقی شریف کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ان گنت صحابہ جہاں آرام فرما ہے. اہل بیت پاک کا جھرمٹ بھی وہاں ہے. اور بقی کے سلطان حضرت عثمان وہ بھی آرام فرما ہے. سیدنا عثمان غنی بقی کے سلطان ہی تو ہے نا. سبحان اللہ. تو جب وہاں اعلیٰ حضرت کی حاضری ہوئی تو اعلیٰ حضرت کی جب حاضری ہوئی سیدہ کی بارگاہ پہنچے اعلیٰ حضرت خاتون جنت کی بارگاہ میں تو چاہ رہے ہیں کچھ مانگے لیکن ادب ہے نا سیدہ کا ادب ہم سنیوں کو بہت ہے. رافضی تم رافضیوں کو کوئی ادب ہی نہیں ہے. تم ڈائریکٹ نام لیتے ہو ڈائریکٹ ان کا نام لیتے ہو. آؤ بریلی آؤ ہم بتاتے ہیں کیا کہا.
نام نہیں لیا اعلیٰ حضرت نے. سیدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سمجھے آپ؟ نام لینے میں ہم جو ہے، نام لینا بھی ان کا ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ سیدہ کا نام لیا جا سکے. تو اعلیٰ حضرت بارگاہ میں حاضر ہیں، سوچ رہے ہیں کچھ مانگ لوں، لیکن ادب ہے کہ نہیں مانگتے، ڈائریکٹ نہیں مانگتے. لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ آپ کی بارگاہ میں جو خدمت کرنے والے فرشتے موجود ہیں. اعلیٰ حضرت نے سوچا انہی سے کہہ دوں، یہی میری بات کر دیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھ کو کیا عرض کا لیکن ملائک یوں کہے. کیا کہہ گیا؟ شاہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتا نور کا. شاہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتا نور کا. اچھا چاہیے. فرشتوں نے عرض کیا ہوگا تو وہاں سے جواب آئے گا کہ منگتے سے پوچھو تو کیا مانگتا ہے. تو منگتا تھا. فضہ کہتے ہیں چاندی کو. اردو میں آپ کہہ لیں فضہ، واد ٹھیک ہے. عربی میں کہیں گے فضہ، جسے کہیں گے چاندی، جس کا مطلب ہوتا ہے چاندی. اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا نا ملائک نے کہ کیا مانگتے ہو، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہہ دو فضہ دے سونے کا نوالا نور کا، اور اپنے بچوں کا تصدق دے تو صدقہ نور کا. اپنے بچوں کا تصدق دے تو صدقہ نور کا. کون سے بچے؟ ایک سینے تک مشابہ وہاں سے پاؤں تک حسن سبطین ان کے جاموں میں نیما نور کا. اچھا دکھتے کیسے گئے وہ شہزادے، دکھتے کیسے گئے؟ صاف شکل پاک گئے دونوں کے ملنے سے آیا. جب حسن کو دیکھو تو لگتا ہے حسین آ رہے، اور جب حسین کو دیکھو تو لگتا ہے حسن آ رہے گئے. صاف شکل پاک گئے دونوں کے ملنے سے آیا. خط طاعم میں لکھا گئے دو ورقہ نور کا. نور بنت نور زوج نور ام نور نور مطلق کی کنیز اللہ نور کا. تیری نسل جیسا شعر آواز بھی ویسے نکلنی چاہیے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. والآلی صحبی ثم تابعین والآلی صحبی ثم تابعین لهم اہل تقى والنقى والحلم والکرم مولانا. خلقی کلی میں سر چڑھ کے تیری پیزاروں. اب صحابہ کا ذکر دیکھو. ابھی اہل بیت کا ذکر دیکھا، اب آؤ صحابہ کا ذکر دیکھو. ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بندے گئے سیاروں کے. میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں تور پہ تور گئے بیماروں کے. جانو دل تیرے قدم پروار ہے. سیدنا عثمان غنی، سیدنا عثمان غنی نے حضور کی دعوت کی.
دعوت کی سیدنا عثمان غنی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ حضور میرے گھر آپ تشریف لائیں. 2 بیٹی دی سرکار نے, 2 بیٹی, حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم, 2 شہزادیاں حضور نے یکے بعد دیگرے عثمان غنی کو دی ہیں. ان کا وصال ہوا حضرت رقیہ کا تو حضرت ام کلثوم کو سرکار نے ان کے نکاح میں دے دیا اور فرمایا ان کے وصال کے بعد کہ اپنی بیٹیوں کی شادی جو ہے عثمان سے کرو. اعلان فرما دیا حضور نے عثمان سے اپنے بیٹیوں کی شادی کرو کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا تھا, میں نے 2 بیٹیوں کی شادی کیا. اور اگر اللہ, مولا علی کی روایت ہے, یہ کس کی روایت ہے؟ مولا علی یہ روایت کر رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا تو ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ وہی عثمان غنی ہیں جنہوں نے کئی بار جنت کو خریدا ہے اور آج حضور کی دعوت لی ہے. آپ دعوت لیتے ہو, اندازہ نہیں کیا جا سکتا. دعوت لے لو کسی محلے کے ایک عالم کی, کتنا اہتمام کرتے ہو, ہے نا, کوشش کرتے ہو کہ اچھے سے اچھا انہیں کھلایا جائے, پلایا جائے, ان کی خدمت کی جائے. اچھا دعوت قائد ملت کی لے لو تو جان نچھاور کر دو گے, لیکن کمی نہ ہونے پائے. تاج الشریعہ کی دعوت ہو جائے بلا تمثیل, کوئی مثال نہیں دیتا میں. حضور عثمان غنی نے حضور کی دعوت کی تھی. کیسی دعوت کی تھی؟ سیدنا عثمان غنی نے حضور کو لینے ان کے مکان پر تشریف لے گئے, اور جب حضور باہر تشریف لائے تو قدم کی طرف نگاہ ہے اور چلے جا رہے ہیں. حضور نے پوچھا عثمان کیا کرتے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, میرے پیروں کو کیوں گن رہے ہو؟ کہا حضور ہر قدم پر ایک غلام آزاد کروں گا. لاؤ ایسا غنی, لاؤ ایسا سخی. ہر جمعہ کو سیدنا عثمان غنی 1 غلام یا 2 غلام آزاد کرتے تھے, سمجھے آپ. اور اس وقت کتنے قدم ہوئے ہوں گے, ہر قدم پر ایک غلام سیدنا عثمان غنی نے آزاد فرمایا. اور غلام آزاد کرنا اس زمانے کا سب سے بہترین عمل تھا, سمجھے آپ. تو وہ عثمان غنی ہے, سبحان اللہ. کیسی جان نچھاور کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں. کہیں صدیق اکبر نچھاور ہو رہے ہیں, کہیں فاروق اعظم نچھاور ہو رہے ہیں, سبحان اللہ. تو یہ نقشہ دیکھو, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جانو دل تیرے قدم پروارے, جانو دل تیرے قدم پروارے, کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے, کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے. پہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں, صدق و عدل کرم و ہمت میں 400 شہرے گئے ان چاروں کے. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. تو جگہ میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں, ڈھونڈتے پھرتے مہرو ماں پتا ملتا نہیں. جو خدا دیتا ملتا ہے اسی سرکار سے, کچھ کسی کو حق سے اس در کے سوا ملتا نہیں. حضور کی بارگاہ ہی سب دیتی گئے. انما انا قاسم واللہ یعطی. میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. اور یہ وہابی کہتے ہیں کیا وسیلہ مانگتے ہو, کیا وسیلہ مانگتے ہو. تو حضور مفتی اعظم نے ایک جواب دیا نظمی طور پر, غور سے سنیے گا ایک ایک شعر. فرماتے ہیں قاسم نعمت یعنی حضور, قاسم نعمت سے ہم مانگے تو نجدیوں بکے, کیوں نبی سے مانگیے اللہ سے کیا ملتا نہیں. تو مفتی اعظم جواب دیتے ہیں ارے خود خدا دے واسطہ ایسا ہمارا منہ کہاں, واسطہ سرکار گئے بے واسطہ ملتا نہیں.
ہم تو وہ انبیاء کے بھی لیے گئے واسطہ، ان کو بھی جو ملتا گئے بے واسطہ ملتا نہیں، وصل مولا چاہتے ہو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو۔ وسیلے والے اتنے خاموشی سے نہیں، ذرا بلند آواز سے، وصل مولا تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجاتیوں ہر کس خدا ملتا نہیں، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔